السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چائنیز کے اندر ایک بہت آج کل چیز چل رہی ہے جس کو لوگ موموز بھی کہہ رہے ہیں، ڈمپلنگس بھی ہیں. تو لیٹس میک اے سمپل ڈمپلنگ جس کو ہم اسٹیم کے ساتھ بنائیں گے اور بعد میں اس کی ڈفرینٹ ویریشنز بھی بنائیں گے. گیٹ ڈو فرسٹ. اس کا آٹا گوندنے کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے وہ ہے میدا. تو لیٹس سے کہ اگر میں یہاں پہ 2 کپ میدا لے رہا ہوں، تقریباً یہ 2 کپ میدا ہو گیا. اس میں ہم نمک ڈالیں گے، اباؤٹ ½ ٹی اسپون نمک. مجھے بعض لوگ نہیں ڈالتے، مجھے تو بہت پسند ہے، نمک ہونا چاہیے، نمک کے بغیر مزہ نہیں آتا. اگین جسٹ اے لٹل بٹ نمک یہ ڈال دیا اس کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ 2 کپ کے اندر تقریباً 1 کپ کے قریب میدا. جتنا آٹا ہو اس سے آدھا میدا لے لیتے ہیں آپ. جتنا میدا ہو اس کا آدھا آپ نے پانی لے لینا ہے. 2 کپ ہے میرے پاس، تو یہاں پہ میں اس کے اندر 1 کپ کے قریب پانی ڈال دیتا ہوں. تھوڑا سا گندا پروسیس ہے، بٹ یہ لیٹس جسٹ مکس اٹ ٹوگیدر فار ناؤ. کم و بیش دیکھ لیجیے گا، بعض نمک پانی زیادہ لگتا ہے، کہیں کم لگتا ہے. اف یو فیل لائک پانی کا چھٹا ڈالنا ہے یا میدا کم ہو گیا تو آپ اس میں بعد میں ایڈ کر دیجیے گا. تو پہلے جب یکجان ہو جائے، ایک جگہ چیز آ جاتی ہے، اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو. اس کا اپنا یہ یکجان ہو گیا ہے. اس کو آپ نے ایک ورکنگ اسپیس میں لے آتا تھا کہ ہمارا ہاتھ سکون سے چلے. آپ نے اچھی طرح سے ہتھیلی یہ رکھ کے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو آپ نے گوندنا ہے. کوئی مشکل 7-8 منٹ کی اچھی گندائی کریں. جتنا یہ دیکھیں پھٹا پن آ رہا ہے، یہ آپ کو میک شور کہ پھٹا پن ختم ہو جائے، اس کا اسموتھ آٹا گن جائے. آئی تھنک اٹس اے گڈ ٹائم. آپ کو اچھی سی ہاتھ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اس کے بعد تو آپ اس کے اندر بڑا مزیدار بات یہ کہ ونس یو میک دس، اس کا اندر فلنگ آپ چینج کرتے جائیں اپنے مرضی کی، اسپائسز، سیزننگ، میٹ چینج کر دیں. اور سوپ بنا سکتے ہیں. بتائیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کا سوپ بنائیں، ڈمپلنگ سوپ ہے یا پھر موموز بنائیں، کیا بنائیں. یہ ہلکا سا مجھے تھوڑا سا زیادہ یہ تھوڑا سا ویٹ لگ رہا تھا، تو میں نے اس کو ہلکا سا ڈسٹ کر کے میدے کو میں تھوڑا سا گون لوں گا. اگین یہ تھوڑا آپ کو اپنی کال دینی پڑے گی. ایگزیکٹلی آٹا کبھی بھی آپ نہیں گون سکتے کہ وہ سیم میجرمنٹ ہو. 19-20 آپ کو ٹریک کرنا پڑے گا. دیکھیں کافی تک بہتر ہو رہا ہے، اسموتھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی کسر ہے اس کے اندر. ایک اور چیز کہ اس کو ریلیکس کرنے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے، کبھی آپ جلدی میں ہو تو آٹے کو لے کے پیڑے کو 3-4 دفعہ زمین پہ مارے تو یہ کافی ریلیکس ہو جاتا ہے. تو وہ اسٹریچ ہونے میں اس کا جو پھٹا پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ 7-8 منٹ گوندنے کے بعد دیکھیں کتنا اسموتھ اس کا ٹیکسچر آ رہا ہے. اس سے آپ کو چاہیے ٹورڈز دی اینڈ آپ نے ہلکا سا جسٹ اے لٹل آئل، ہاتھ میں آئل لے لیں. بے شک تھوڑا سا آئل، آدھا 1 چائے کا چمچ آئل اس پہ آپ لے کے جسٹ لٹل آئل یہ آپ نے اس پہ لگا کے تھوڑا سا 1-2 ہاتھ مار دینے ٹورڈز دی اینڈ، تاکہ یہ آئل اچھی طرح سے لگ جائے. اور یہ اوپر آ جائے. اٹ مینس کہ آپ کا آٹا اچھا گوندا ہوا ہے. صحیح جی. اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اس سے پہلے کہ تقریباً جب بھی آپ کو اس طرح کی چیز بنانی ہو، اینی آٹا، چپاتی ہو، جو بھی ہو، تھوڑا بیسٹ ہے کہ اس کو ریسٹ دے دیں. آئی وڈ سے کہ اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کا میں ریسٹ دیتا ہوں، جب تک ہم بنائیں گے اس کی فلنگ، کہ اس کو فل کیسے کرتے ہیں. چائنیز ڈمپلنگ بنانے کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں. چکن 1 کپ لے لیا آپ نے یہاں پہ. اس میں یہ بہت ہوگا، کوئی آدھا چائے کا چمچ میں ڈالتا ہوں. اس کا ہلکے ہاتھ کا لہسن، فریش لہسن ڈالیے گا. اور یہ ہری پیاز کا جو نیچے کا وائٹ حصہ ہوتا ہے، کچھ کریں وہ لے لیں. یہ تقریباً 1 چائے کا چمچ یہ ڈال دیتے ہیں اس کے اندر، جسٹ فار فلیور. لال کٹی مرچیں اگین 1-2 چٹکی، زیادہ نہیں. unless کہ you want to spicy, but آئیڈیا یہ کہ اس کو آپ نے بڑا بیسک رکھنا ہے تاکہ جب آپ بائٹن کریں تو فلیورس آئیں، ناٹ اوور پاورنگ. کیونکہ آپ جب بھی اس کو جو سوس ہوگا اس کے ساتھ مین مزہ اس کا آئے گا. تو یہ آپ نے کر دیا. اوکے جی. نمک سوات، یہ بھی میں کوئی بہت ہلکے ہاتھ کا 1-2 چٹکی ڈال رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اگین جو بھی سوس ہوگا اس میں بھی نمک ہوگا، آپ کی ڈمپلنگ میں خود نمک ہے،
तो डोंट ओवर सीजन एनीथिंग इस एट दिस स्टेज। और मैं इतना ही 1/4 टीस्पून के करीब, बहुत चुटकी बल्कि एक चुटकी डाल देता हूँ ब्लैक पेपर। ये हो गया आपका, ये हो गया। एंड अ सोया सॉस, आई वुड से कि 1-1.5 चाय का चम्मच सोया सॉस। अच्छा, लोग बहुत पूछते हैं सोया सॉस कौन सा। बॉस, सोया सॉस का एक मसला ये है कि वन यू आई थिंक एक अगर आप घर में चाइनीज़ बना रहे हैं तो इट हैज़ टू टेस्ट गुड। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोया सॉस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, दे लाइक वो कैरेमल से बना के कलर खुशबू डाल दी जाती है, वो सोया सॉस नहीं होते। सोया सॉस अच्छा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें। कोई भी आपको मॉइस्चर आए, क्योंकि मैंने दी बेस्ट जो लोग कहते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आते हैं। मामा सीता मिल जाता है पाकिस्तान में। अभी कौन सा सोया सॉस आया है मैं दिखाऊँ, मैं आजकल सूरी का एक आया हुआ है, पाकिस्तान में मिलता है, वो ले लें। बट जिस मुल्क में आप रहते हैं वो ले लें, बट कोशिश करें देसी ना यूज़ करें, आपको फ्लेवर नहीं मिलेगा। अब जब रेस्टोरेंट की बात करते हैं, रेस्टोरेंट जैसे हम बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जैसा मज़ा तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अच्छा, मेक श्योर कि आपका चिकन का कीमा बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ हो। देखें कितना स्मूथ है ये, सही ना, इतना स्मूथ है ये, और पानी वानी बिल्कुल नहीं उसके अंदर। दिस इज फिलिंग। अच्छा जी, ये आटे को आपने कोई घंटा एक रेस्ट दे दें। ये देखिए कैसा झोल आ गया इसके अंदर। ये दिखा दूँ आपको आटा, देखिए ऐसा ऐसा ऊपर आ रहा है। अच्छा, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सख्त ना हो। यूजुअली होता है कि आप आटा बहुत सख्त कर देते हैं तो फिर वो आपसे फिर फटाफटा बनेगा, और बहुत सॉफ्ट भी नहीं। समथिंग चपाती से ज़रा मोटा और दरमियाना आटा, बस इसका आपने एक पेड़ा बना लेना है। बेशक ये अगर लगता है आपको बहुत बड़ा है, इसको आप अगेन 2-3 तरीके होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक साथ बड़ी रोटी बेल देते हैं, कुछ छोटी छोटी जिसको लोइयाँ कहते हैं उसको लेके हाथ से बेलते हैं। आई थिंक वो अंदर के यू हैव प्रैक्टिस, मुश्किल काम है। सो हमने क्या करना, थोड़ा सा इसको हल्का सा फ्लावर कर दें ताकि ये चिपके ना, और हम एक रोटी बेल लेंगे, नॉट टू थिन, क्योंकि यू डोंट टू मच ऑफ आटा। डम्पलिंग बेसिकली जो अंदर फिलिंग है उसको रोकने के लिए है। काट दे मैं, अगर परफेक्ट राउंड भी नहीं बना है ओके, कि हम बेसिकली रोटी बेल रहे हैं, हम किसी कटर से डिपेंडिंग ऑन द साइज, डिपेंडिंग ऑन द यूज, आपको पॉट स्टिकर्स बनाने, जो कि जापानीज वाले क्या कहते हैं, जोजा, उसके शेप अलग होते हैं और डम्पलिंग के शेप अलग होते हैं। दिस शुड बी एन आइडियल। अच्छा, थिकनेस कितनी होगी देखिए, ये इट्स नॉट लाइक अ पेपर थिन, देखिए ये अपने फिंगर्स आपको नज़र आ रही हैं, सही ना, ये ले लीजिएगा। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब हम कोई भी कटर हो आपके पास, मेरे पास इत्तेफाक से कटर नहीं है, सो आई हैव दिस, ये ढक्कन था, ये लेके हम इसके पीसेस काट लेते हैं और उसको हल्का सा ड्रेच कर दें। मैदे में तो ज़्यादा आसानी रहती है। ओके जी। अच्छा, ये आटा आप बाद में फिर यूज़ कर लीजिएगा, कहीं ज़ाया नहीं होगा ये। इसको हम रोल कर लेंगे फिर से। देखिए अभी तो हमने एक बहुत छोटे से हिस्से का बनाया, कितने सारे बन गए। और अच्छा, बेस्ट तरीका ये कि इसको आपने अगर बना के कल के लिए रखना है या अभी भी इवन रखना है तो हल्का सा इसके ऊपर मैदा, सॉरी कॉर्नफ्लावर, नॉट मैदा, कॉर्नफ्लावर डस्ट करते जाइएगा। उससे क्या होता है, कॉर्नफ्लावर डस्ट करने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो हम इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर की मैं एक लेयर लगा के सबके ऊपर रख देता हूँ। अच्छा, ये चूँकि ताज़ा है, अगर आप फ्रोज़न बाज़ार में मिलते हैं वो ले रहे हो तो आपने हल्का सा पानी की ज़रूरत है, पानी का हल्का सा किनारे पे लगा लीजिएगा, क्योंकि वी मेड इट वेरी फ्रेश, तो हमें ज़रूरत नहीं है। एक्सेस कॉर्नफ्लावर हाथ से झटक के उतार दीजिएगा। अच्छा, फिलिंग मेरे ख्याल में 1 चाय का चम्मच बहुत होगी, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। होता क्या है कि आपने बहुत भर दी तो फिलिंग ऊज आउट हो जाएगी। यू डोंट वांट कि फिलिंग ओवर हो जाए। ये समोसा नहीं है, ये जस्ट, मैं कह रहा था मैंने ही ज़्यादा कर दिया। अच्छा जी, इसका हम, यस ज़्यादा हो गया है ये। इसकी एक आपने ले लिया, अगर कोई एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर उसको उतार दीजिएगा। फिलिंग में बता दूँ, फिलिंग बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, लेकिन मेरे वाले केस में ½ टीस्पून भी काफ़ी होगा। देखिए अच्छा, एक तरफ हल्का सा पुश कर लें, होगा क्या कि आप ये जो जगह पुश की हुई आपने, ये ज़्यादा जगह आपने छोड़ी हुई है, इसको आपने ओवरलैप करना है इसके,
کناروں کو ملا لیں. اس کو ہاف مون کہتے ہیں, ہاف مون کر لیں. اچھا اب اس کو ہاتھ میں لے کے آپ نے اس کی چٹکی لگا دینی ہے, چٹکی. اور بے شک کناروں کو تھوڑا سا ایکسٹرا میں نے پتلا کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ 2 کنارے ہو کے بہت موٹے ہو جائیں گے, تو ہلکا سا ہاتھ میں پتلا کر دینا ہے. اور سمپل شیپ ہے, اگین اس کے ہزاروں شیپ ہوتے ہیں, ہم نے بہت سمپل سا شیپ بنانا ہے. اینڈ دیٹ وڈ بی لائک دس. یہ آپ نے ملایا, یہ ملایا, ایک کے اوپر ایک کیا, اور یہ آپ نے اس کو ہلکا سا ہاتھ سے, یہ دیٹس یور ڈمپلنگ. صحیح جی. اب یہ میں بنا لیتا ہوں. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور دکھا دوں. تھوڑا سا چکن لیا آپ نے, ½ ٹی اسپون کے قریب چکن. اس کو آپ نے ایک کے اوپر ایک رکھا, اس کی آپ نے چٹکی لگاتے جائیں. پتلا کر لیں ہلکا سا. اور یہ لگے کہ آپ کا ڈرائی ہے, تھوڑا سا پانی لگا دیے گا. ہمارا کیونکہ فریش ہے ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کو پیچھے سے لا کے اس کو ملا دینا ہے. تو یہ آپ کا پیارا سا شیپ بن گیا. اچھا آپ کی ڈمپلنگس بن گئے. کام کریں گے, اس کو ہم اسٹیم دینا ہے. تو میں تھوڑا سا ایک پتیلی لے لیتا ہوں. میرے پاس اسٹیمر نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس اسٹیمر نہیں ہوگا, اس لیے ورنہ بیمبو اسٹیمر آتا ہے, اسٹیل کا آتا ہے, جو آپ کو مل جائے وہ لے لیں. اور نہیں ہے تو آپ نے یہ جگاڑ کرنی ہے کہ میں نے اس میں پانی لے لیا تھوڑا سا, اور پانی کے اندر ہم تھوڑی سی ایسی چیز رکھ دیں جو کہ بیچ میں اس پہ پانی ابل کے اس کے اوپر نہ ہے. بڑا امپورٹنٹ, پانی ابل گیا تو بہت تنگ کرے گا یہ. اور میں تھوڑی دیر کے اس کو بند کرتا ہوں, آپ کو دکھاؤں ہم نے کرنا کیا ہے. اچھا ناؤ لیٹس سے کہ آپ نے اس کو فریز کرنا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا اس کو کارن فلاور لگا دیجیے گا. اور یہ آپ نے کوئی بھی ٹرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا دور رکھ کے, جیسے ہم لوگ کباب یا سموسے کرتے ہیں, اس کو آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے فار دی رینی ڈیز, کہ جب آپ کو دل چاہے آپ اس کو نکالیں فریز کرنے کے بعد, اور بس ابلتے پانی میں یا اسٹیمر میں رکھ کے اس کو آپ اسٹیم کر لیں. صحیح جی. تو یہ ہمارا تیار ہو گیا ڈمپلنگس. اس کو آپ اسٹیم بھی کر سکتے ہیں, جیسا دل چاہے یوز کرنا چاہیں کر لیں. یہاں پہ جیسے ہی پانی کا میں ابال آتا ہے میں اس کو ابال پہ رکھ دوں گا. سیم تھنگ ود دا اسٹیمر. یہ چونکہ فریش ہے اس کو بہت دیر لگے گی نہیں. آئی وڈ سے کہ آپ اس کو کوئی 3 سے 4 منٹ میں یہ تیار ہو جانے چاہیے. یہاں ابال آ گیا, دیکھیں جی. صحیح. ڈھکن کھولتے, بس بہت تیز ابالنا ہے, ہاتھ بچا کے, گرم نہ ہو. یہ ڈھکن رکھ کے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے. لیٹ اٹ کوک فار گڈ 3 منٹس. اچھا جی, جب تک یہ اسٹیم ہو رہی ہے اس کا ہم سوس بنا لیتے ہیں. ادھر ڈپنگ سوس یا اوپر سے ڈالنا آپ چاہیں ڈال دیں. تھوڑا سا میں آدھا چائے کا چمچ فریش ادرک اور لہسن, ادرک دونوں فریش لیجیے گا, پلیز پیسا نہ لیجیے گا. اور یہ ہم نے چلی پیسٹ بنایا ہوا تھا, یاد ہے ہم نے. آپ اگر نہیں ریسیپی اس کی آپ نے دیکھی تو جا کے لنک میں دیتا ہوں, لنک میں آپ اس کا پیسٹ تھوڑا سا کیسے بناتے ہیں. یہ ہاٹ چلی پیسٹ ہے, اسی کا ہم نے آئل بنایا تھا, وہ لے لیتے ہیں. اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا میں سویا سوس, 1 ٹیبل اسپون سویا سوس. اچھا سویا سوس میک شیور اچھی کوالٹی کا ہو. سویا سوس بہت میٹر کرتا ہے, لوکل نہیں یوز کرنا آپ نے, اچھا لے لیں. اور تقریباً اپنے اندازے سے میں 1 ٹیبل اسپون ونیگر چیک کر لیتے. اوئے ہوئے ہوئے, ویسے ہی مزہ جیسے ریسٹورنٹ میں آتا ہے. یہ سوس بن گیا. اگین آپ کے حساب سے جیسے آپ کو مرضی ہو بنا لیں ساسز, بٹ دس از واٹ وی سرو. بالکل ریسٹورنٹ اسٹائل کی ہم ڈمپلنگس بنا رہے ہیں, اور سرو کریں گے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے سرو کرنا ہے. دس از آور چٹنی, دا سوس ٹو گو ود اٹ. رکھتے ہیں یہاں پہ سینٹر میں. چیک دس آؤٹ. چولہا کی بڑا امپورٹنٹ, چولہا بہت تیز نہیں ہو, درمیانی آنچ پہ چولہا اتنا ہیٹس کو اسٹیم دے رہا ہو. چیک کریں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ پیل کلر آ گیا اس کا, اٹس ناٹ کچا. اس کو ہم اس ڈش میں نکال لیتے ہیں. میں چولہا بند کر دوں اس کا تاکہ آپ میرے پاس زیادہ ہیں تو میں آپ کو ایک اور بھی نا کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں. لیٹ می شو یو کہ اس کو آپ نے کھانا کیسے. اس کو اس میں
डिप करना है। अच्छा ये देखें, ये है ना, ये किस तरह से रबड़ बिल्कुल ये शाइनी हो गया। अंदर से चेक करें। आई नो कि बहुत सारे लोग होंगे ये तो सादत भाई कच्चा है, ये चेक करें, इतना कच्चा। सही जी। अब आपने क्या करना है, इस पर लगाना है, ये गर्म होता है स्टीम, बी केयरफुल। और बॉस इसमें तो मज़ा आ गया। आपने क्या करना है, बस इसको खूबसूरती से थोड़ा सा मैं इसमें हल्की सी ग्रीन्स डाल देता हूँ, जैसे नो, ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हरी प्याज, उसके 2 पत्ते ले लिया आपने। दिस इज़ वन वे ऑफ सर्विंग इट। और आप चाहें तो इसके पास सॉस, ऑलरेडी सॉस भी गिरा सकते हैं। 1 चम्मच देना मुझे। इसी में हमने ऑयल अलग से बनाया है, इसमें भी ऑयल का ऑयल है। आप चाहें थोड़ा खूबसूरती के लिए हल्का सा 1-2 ड्रॉप ऑयल के इसमें डाल दें। बच्चे हो तो ना डालिएगा कि चिली ऑयल। अगेन चिली ऑयल की रेसिपी है, आपको नहीं मिली तो जाके देख लें, वहाँ मिल जाएगी। ट्राई करें, बताएं कैसा लगा आपको ये। This with some Momofuku chili crunch. This chili oil is delicious. I also added some spring onion chili and then some soy sauce. These are the best dumplings I've